ایک لڑکی کچھ دیوانی سی۔ شٹ اپ! راضی سختی سے بولا، نہ تم دونوں بچے ہو اور نہ ہی وہ۔ اگر وہ دادی کی موجودگی میں یہاں آئے تو اور بات ہے، لیکن اس طرح صرف ہماری موجودگی میں اس کا منہ اٹھا کر چلے آنا اور بدتمیزی کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ بھائی، وہ ہماری دوست ہے اور دوست تو آتے رہتے ہیں گھر میں، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، بابر نے احتجاجاً کہا۔ تو میں نے کب کہا کہ بری بات ہے؟ لیکن یوں دادو کی غیر موجودگی میں اس کا یہاں آنا بھی تو مناسب نہیں ہے نا؟ سب محلے والے بھی جانتے ہیں کہ یہاں صرف لڑکے ہی رہتے ہیں، ایک لڑکی کا یہاں آنا غلط ہے۔ وہ کافی محتاط الفاظ میں انہیں سمجھا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کو ہرٹ کرے یا کوئی ایسی بات کر دے جس سے وہ دوستی جیسے سچے جذبے پر بھی شرمسار ہو جائیں۔ بھائی، ان کی عادت بن چکی ہے یہاں آنے کی، اور پھر وہ کیا کریں؟ دادو تو جانے کب آئیں گی؟ اہراز نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہتے ہوئے دادو کو یاد کیا۔ پرسوں آ رہی ہیں دادو، راضی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سچی؟ بگ برادر بابر کو زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ کچن اسی کے کندھوں پہ چل رہا تھا۔ چلیں پھر اسی خوشی میں چل کے کھانا کھاتے ہیں، اہراز نے خوشی سے کہا تو راضی نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا دیا اور اٹھ گیا۔ پھر دوسرا دن سکون سے گزرا۔ وہ جانے کیوں نہیں آئی، مگر پھر دادو کے آتے ہی وہ بوتل کے جن کی طرح پھر سے نمودار ہو گئی۔ راضی نے بیزار کن انداز میں اخبار جھٹک کر منہ کے آگے پھیلا لیا۔ امبر اس کی طرف دیکھے بغیر دادو سے لپٹ گئی۔ اس کے شکوے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دادو، آپ نہیں جانتی، آپ کے جاتے ہی خفیہ ہاتھ میرے اقتدار کو ڈاواڈول کرنے کے چکر میں پڑ گئے تھے، مگر میں نے بھی انہیں دن میں تارے دکھا دیے، وہ چہک کر بولی تو بابر اور اہراز کی ہنسی پھوٹ گئی۔ راضی نے اخبار نیچے کر کے اسے ذرا گھور کے دیکھا۔ کیا مطلب؟ دادو ہونک کے اس سے دیکھنے لگیں تو اس نے ٹال دیا۔ خیر چھوڑیں، مگر آپ آئندہ اتنے دنوں کے لیے کہیں نہیں جائیں گی، وہ بڑے لاڈ سے بولی۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، اب بیٹھ تو جاؤ، انہوں نے جان چھڑائی۔ اتنی دیر سے وہ انہیں کھڑا کیے لپٹی ہوئی تھی۔ بیٹھیں آپ بھی، اس نے جلدی سے انہیں صوفے پر بٹھایا اور خود بابر اور اہراز کے ساتھ ان کے صوفے پر عین راضی کے سامنے بیٹھ گئی۔ دادو اس سے گھر والوں کی خیریت پوچھنے لگیں۔ سب ٹھیک ہے دادو، وہ اطمینان سے بولی اور کینو چھیل کر کھانے لگی۔ اہراز اور بابر بھی اسی شغل میں مصروف تھے۔ دادو، آپ کو دوں یہ چھیل کر؟ اس نے پوچھا تو دادو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئیں۔ نہیں بیٹا، تم لوگ کھاؤ، میں ذرا آرام کروں گی اب، وہ اس کا سر پیار سے تھپک کر اندر چلی گئیں۔ آج تو موسم بہت خوشگوار ہے، اس نے دادو کے جاتے ہی موسم کو آڑ بنا کے راضی پہ جملہ پھینکا تو بابر نے بوکھلا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، مگر اسے کہاں احساس تھا، پرسوں تک تو خوب گرج چمک ہو رہی تھی۔ بابر، اس دن اولے نہیں پڑے تھے؟ وہ بابر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے شرارت سے اس روز کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بولی۔ راضی تلملا اٹھا۔ یہ لڑکی اسے مجبور کر دیتی تھی کہ وہ شائستگی کا لبادہ اتار پھینکے۔ کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ اہراز کو زیادہ دلچسپی کینو سے تھی، اس لیے لاپرواہی سے بولا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ پھر بھی چین نہیں آیا تو راضی سے مخاطب ہوئی۔ کیا اخبار میں بہت مزے کی نیوز ہیں؟ وہ سمجھ گیا کہ اسی سے مخاطب ہے، مگر وہ انسنی کر گیا۔ ویسے بھی اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان اس کا دماغ کھولا دیتی تھی، اس لیے نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اب تو دادو آ گئی ہیں، اب مجھ سے بات کرنے میں کیسی شرم، اس نے بڑے مزے سے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے، جبکہ وہ مزید کڑتے ہوئے اخبار کا صفحہ پلٹنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟
اتنی شرم بھی کس کام کی؟ وہ اونچا سا بڑبڑائی۔ راضی نے جھلا کر اخبار میز پر پٹک دیا اور کھڑا ہو کر اندر کی طرف چل دیا۔ احراز عنبر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اتنی زور سے ہنسا، کمال ہے، ایک تو ذرا بھی خیال نہیں کرتی، اگر کبھی بگ برادر کا ہاتھ پڑ گیا نا تو یاد کرے گی۔ بابر نے اس کی تعریف کرتے ہوئے ساتھ ہی ڈرا بھی دیا تو وہ ہاتھ جھلا کر جیسے مکھی اڑانے لگی۔ بابر تعصب سے سر ہلانے لگا۔ مجھے لگتا ہے آپ کا برا وقت آ گیا ہے، بکو مت۔ وہ لاپرواہی سے کینوں میں مصروف ہو گئی۔ آج موسم اچھا ہے، بائیسیکل لے کر باہر چلیں؟ اسے نہیں ہی سوجی تھی۔ بھائی سے ڈانٹ کھانا آپ کو اچھا لگا ہے، ہمیں نہیں۔ احراز تنزن بولا۔ سو بورنگ یار، پھر کیا کریں؟ اب وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ پھر ایسا کرتے ہیں کہ کیرم کھیلتے ہیں۔ احراز گیمز کا شوقین تھا۔ چلو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ساتھ ہی منہ بناتے بابر کو ایک جھاپڑ رسید کیا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا ہی تھا کہ دادو پورچ میں چلی آئیں۔ تھکے ہوئے لہجے میں اس نے دادو کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹائم پر آئے ہو تم، ذرا بھاگ کر بچی کو نجمہ کے ہاں چھوڑ آؤ۔ وہ جواب دے کر روانی سے بولی تو راضی حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کون سی بچی دادو؟ ارے اپنی عنبر، اور کون؟ وہ یوں بولی جیسے اس سے مشہور بندہ ہی دنیا میں کوئی نہ ہو۔ راضی نے بمشکل ناگوار تاثرات کو دبایا۔ بہت برے موقع پر آیا ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ دادو میں اتنا تھکا ہوا ہوں، میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ وہ رکھائی سے کہتا اندر بڑھنے لگا، مگر اتنی دیر میں وہ باہر نکل آئی۔ وہ تو چکرا کر ہی رہ گیا۔ بلو جینس پر وائٹ فل سلیو شرٹ اور وائٹ ہی جیکٹ پہنے وہ تو کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ عنبر اسے دیکھ کر مسکرائی، مگر اس نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ ارے بیٹا، یہ گاڑی ہے نا، بس 2 منٹ ہی لگیں گے، دادو پچکار کر بولی تو وہ حیرت کے غلبے سے نکلا۔ یہ بچی ایسے حلیے میں جائے گی؟ اس نے بچی پر خاصا زور دے کر پوچھا۔ راضی اب بس نخرے مت کرو، دادو کو تو اس بچی کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دادو اس کا حلیہ تو دیکھیں ذرا۔ وہ اب کی بار تھوڑا غصے سے بولا تو وہ جو کتنی ہی دیر سے خاموش کھڑی تھی بول پڑی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے میرے حلیے کو؟ راضی نے گھور کے اسے دیکھا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی، اب کوشش تو کر کے دیکھیں۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی تو وہ تلملا اٹھا۔ دادو اب بابر یا احراز کے ساتھ بھیج دیں اسے۔ وہ بمشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا، حالانکہ جانتا تھا کہ وہ دونوں اس ٹائم کالج ہوں گے اور میری زبان کا کوئی پاس نہیں۔ میں نے کتنے مان سے کہا تھا کہ ابھی راضی آئے گا تو تمہیں چھوڑ آئے گا، مگر یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ دادو نے بھی خوب ڈرامائی انداز میں کہا تو وہ بوکھلا گیا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ اسے دیکھ کر ناگواری سے بولا۔ راستہ تو میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن اگر آپ دادو کا کہنا نہیں ماننا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ وہ جان بوجھ کر جلدی پر تیل ڈالتے ہوئے بظاہر بڑے عام سے لہجے میں بولی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ وہ کہنا تو کچھ اور چاہتا تھا، مگر دادو کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر بس اتنا ہی کہہ پایا۔ دیکھیے، اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ انکار کر سکتے ہیں۔ عنبر کا انداز مدبرانہ تھا۔ شٹ اپ اور جاؤ گاڑی میں مرو۔ بس اب تو اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، اسی لیے خاصا بدتمیزی سے بولا۔ اس کی بدتمیزی پر دادو تو تڑپ کر رہ گئیں، اور عنبر تو تھی ہی پوری اداکارہ۔ فوراً سے دادو کے شانے پر سر رکھ دیا۔ دیکھا دادو، یہ کیسا سلوک کرتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ بڑے درد بھرے لہجے میں بولی۔ دیکھ بچے، آرام اور پیار سے لے کر جانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود رکشے میں اسے چھوڑ آؤں گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ لوگ یہی کہیں گے نا کہ 3 جوان پوتوں کے ہوتے ہوئے بڑھیا یوں رکشوں میں اکیلی دھکے کھا رہی ہے۔
दादो तो पूरी की पूरी मलका जज्बात बन गई थी। उफ, प्यार से। राजी ने खा जाने वाली नज़रों से अंबर को देखा। अब भी अगर ये गाड़ी में नहीं बैठी तो इसे पैदल ही जाना पड़ेगा। दादो ने देखा कि अब मज़ीद बातों से काम बिगड़ सकता है तो फ़ौरन अंबर को इशारा किया। वो भी जल्दी से दौड़ती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ी। राजी ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसके लिए पिछला दरवाज़ा खोला तो वो जो अगला दरवाजे पर हाथ रखे खड़ी थी, फ़ौरन दादो को मुतवज्जे किया। यूं तो ये मेरे ड्राइवर लगेंगे। राजी समझ गया कि वो जानबूझकर उसकी बर्दाश्त को आजमा रही है, इसलिए आराम से बोला, मुझे इस बात से कोई इशू नहीं है। राजी, क्यों बहन को तंग कर रहे हो? दादो गुस्सा हो रही थी, लेकिन वो यकदम भड़क उठा। खबरदार, जो आपने इसे मेरी बहन कहा तो। ये मेरी बहन होती तो मुंह तोड़ के रख देता पहली दफ़ा ही ज़ुबान दराजी पर। इंतहाई बदतमीज़ी से राजी ने कहा, इसीलिए तो खुदा ने मुझे आपकी बहन नहीं बनाया। उसने शुक्र करने वाले अंदाज में कहा और पिछली सीट पर बैठ गई। वो चेहरे पर नागवार तासुरात लिए नाक की सीध में देखता स्टीयरिंग घुमा रहा था। उसने बड़े अंदाज में राजी का कंधा थपथपाया। पहले पूछे तो सही कि जाना कहाँ है? जहन्नुम में। वो गुस्से में बोला तो वो मुतासिर नहीं हुई। मुझे 2 स्टॉप पहले आंटी नज़मा के घर उतार दीजिएगा। अंदाज बेहद पुरसुकून था तो वो दांत पीस कर रह गया। बस यहाँ से लेफ़्ट पर ले जाएं। वो अचानक चीखी तो उसने बौखलाकर स्टीयरिंग व्हील घुमाया। ये कोई तरीका नहीं है, वो तल्खी से बोला। अच्छा भला तो तरीका है। आपने कितनी महारत से लेफ़्ट पर लिया गाड़ी को। अब ये अंदाज बेपरवाह था। वो सामने ग्रीन गेट के पास लड़का खड़ा है ना, बस वहीं उतार दें। हेलो शीरी। गाड़ी रुकते ही उसने लड़के को आवाज़ दी। ओह अंबर। वो भी खुशी से आगे बढ़ आया। राजी उससे पूछने लगा कि वापस कैसे आओगी, क्योंकि दादो का डर बहरहाल अपनी जगह था, मगर इन दोनों की गुफ्तगू कानों में पड़ी तो वो सोच में पड़ गया। लड़के की माँ घर नहीं थी, बल्कि कोई भी घर में मौजूद नहीं था, और वो अंबर को मशवरा दे रहा था कि अंदर बैठकर उनका इंतज़ार कर लेते हैं। ओह श्योर, बल्कि यूँ करते हैं, मूवी देखते हैं। वो जोश से बोली तो राजी जबड़े भींच कर रह गया। एक्सक्यूज़ मी, उसने बेतुक्का बोलती हुई अंबर को पुकारा तो वो खिड़की में हल्का सा झुकी। अभी अगर तुम्हारी आंटी घर नहीं है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रा मार्केट तक चलो, मुझे दादू के लिए कुछ ख़रीदना है। लहजे में इंतहाई नरमी देखकर वो तो मरने के करीब हो गई। मैं आपके साथ? बेयकीनी ही बेयकीनी। राजी ने फ्रंट डोर खोल दिया। अच्छा शीरी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक आंटी भी आ जाएंगी। वो बउजलत उस लड़के से मुखातिब हुई। मुबादा राजी साहब अपनी ऑफ़र वापस ना ले लें। राजी गाड़ी को मेन डोर पे ले आया तो वो इश्तियाक से पूछने लगी, क्या ख़रीदना है आपने दादू के लिए? दादू के लिए नहीं, तुम्हारे लिए ख़रीदना है। अंबर की तो आंखें हैरत से फैल गईं। मेरे लिए? क्या? तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।